سے ہو گیا مدح خانے اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان سبحان اللہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت سبحان اللہ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھے سر کٹانا گھر لٹانا کوئی تجھ سے سیکھے جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت سبحان اللہ جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا یا رسول اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور سبحان اللہ واجب الاحترام گرامی قدر دوستوں بزرگوں عزت مآب خواتین اسلام آئیے سب سے پہلے ہم سب مل کر ساری کائنات کی مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم جھوم کر عقیدت اخلاص محبت ایمانداری اور پوری ذمہ داری کے ساتھ ہدیہ درود نثار کریں پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جد الحسن والحسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان اللہ حضرات گرامی جیسا کہ آپ تمام حضرات کو اس بات کا علم ہے کہ پچھلے کئی دن سے ہم خلفائے راشدین کے بیانات سماعت کر رہے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ہم نے مختصر انداز میں سنا آج اللہ کی توفیق سے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق کی خیر عطا فرمائے مولا تعالی میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمارے چھوٹے سے نذرانے کو ذکر خیر کو ہم سب کے لیے اور سارے مومن مومنات کے لیے بخشش اور نجات کا سبب اور ذریعہ حضرات گرامی آج ہمیں اہل بیت اطہار جس کو شادی اور ستھری زبان میں کہے حضور کے گھر والوں کا ذکر کرنا حضور کے گھر والوں کا ذکر کرنا ہے یوں سمجھے اتنے دن ہم نے حضور کے در والوں کا ذکر کیا آج ہم حضور کے گھر والوں کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اسی مناسبت سے میں نے آیت تطہیر جسے کہا جاتا ہے پاکی کی آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو کا عنوان بنایا اس آیت میں گفتگو کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی کلمات بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آپ اور ہم جس جہاں میں اور جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جس کائنات میں ہم اور آپ اپنی لائف کے لمحات گزار رہے ہیں اس کو اور حدیث پاک کو دیکھیں حدیث پاک کی روشنی میں اس کو سمجھیں کہ جس کائنات میں جس دنیا میں ہم اور آپ زندگی کی سانسیں لے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہان ایک سمندر کی مثل ہے یہ پوری کائنات پوری دنیا ایک سمندر کی مثل ہے جس طرح سمندر میں چند چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے سمندر میں خطرات رہتے ہیں سمندر میں تکلیف دہ جانور رہتے ہیں سمندر میں کئی مرحلے طے کر کے ایک بندہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے اسی طرح یہ دنیا ہے یہ ہمارے لیے ایک سمندر کی طرح ہے اس کے اندر خطرات بھی آتے ہیں طوفان بھی آتے ہیں
بڑے بڑے جانوروں سے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہمارا بھی ایک مقصد ہے، اور مومن کا مقصد یا تو مدینہ ہے، یا جنت ہے، یا جنت کی نعمتیں ہیں، یا خدا کا دیدار ہے، یا رسول اللہ۔ ایک مومن کی منزل مقصود یہ ہوتی ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھیں گے تو آنے والی گفتگو سمجھ میں آئے گی۔ تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جہاں ہمارے کے لیے سمندر کی مثل ہے، ایک تالاب اور سمندر کی مثل یہ دنیا ہمارے لیے ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جہاں تمہارے لیے سمندر کی مثل ہے۔ اب سمندر میں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے جس کے آپ بہت بڑے ماہر ہیں، یہ سمجھانے کی ضرورت تھی۔ سمندر میں سب سے پہلے آپ کو کشتی کی ضرورت پڑتی ہے، جسے آپ اپنے سوری زبان میں ہوڑی بھی کہتے ہیں، ہانڈی بھی کہتے ہیں، جو کہیں، لیکن اردو کی فصیح زبان میں اسے کشتی کہتے ہیں۔ کشتی کی ضرورت پڑتی ہے جس کے ذریعے سمندر کا پیراؤ، سمندر کے اندر کام کرنے والے بندے اپنے کام کو بسر انجام دیتے ہیں، آسانی کے ساتھ کام کو کر لیتے ہیں۔ تو ایک کشتی کی ضرورت ہے، اور پہلے کے زمانے کی آپ تاریخ پڑھیں، صرف کشتی سے کام نہیں چلتا تھا، کشتی کے ساتھ ساتھ لوگ ستاروں کو دیکھ کے اپنی منزلوں کو طے کر لیا کرتے تھے۔ آج ہر چیز کی سویدھا ہو گئی ہے، لائٹیں چاروں طرف سے لگ گئی ہے، اس وقت لوگ کشتی کے اندر سوار ہو کے سمندر کے اندر ستاروں کو دیکھ کے اپنی سمت کو متعین کیا کرتے تھے۔ اپنے جس طرف جانا ہے اس سمت کا تعین ستاروں کو دیکھ کے لوگ کر لیا کرتے تھے۔ تو آپ کو میں سمجھانے چلا ہوں کہ سمندر میں کشتی کے ساتھ ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سمندر میں خطرات ہوتے ہیں، سمندر میں موجیں آتی ہیں، سمندر میں بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، سمندر کے اگر بڑے بڑے جانور، بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے زہریلے جانور ہوا کرتے ہیں، ان تمام کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہتھیار اور کچھ نہ کچھ سامان اور آسانی کے لیے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، دل کو قریب کر کے سنیے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت نوح کی کشتی کی طرح، میری اہل بیت حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے۔ فمن رکب وجاد نجاتا فمن تخلف عنها ہلکا۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت، میرے گھر والے حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، جس نے اس سے منہ موڑا ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ حضور کی اہل بیت ہمارے لیے کشتی ہے، اگر اس میں ہم سوار ہو گئے اس میں ہمارے لیے سارے ہتھیار بھی موجود ہے، موجوں سے بچنے کے لیے بھی ہتھیار ہے، موجوں کے تھپڑوں سے بچنے کے لیے بھی ہتھیار ہے، مگر مچھ کو مارنے کے لیے بھی ہتھیار ہے، یعنی جتنے بھی خطرات ہیں ان خطرات کے بچنے کے سارے سامان اہل بیت میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت تمہارے لیے کشتی کی طرح ہے، دنیا میں جس طرح تم جی رہے ہو دنیا تمہارے لیے سمندر ہے، اور ستارے تمہارے لیے سمت کو طے کرنے کی ذرائع ہیں۔ حضور نے فرمایا میری اہل بیت تمہارے لیے کشتی کی طرح ہے، اس میں اگر سوار جو ہوا اس نے نجات پائی، جو ان سے منہ موڑ گئے، جن سے انہوں نے اپنا چہرہ موڑ لیا وہ ہلاک ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کشتی تو مل گئی لیکن ستارے کہاں سے لائیں گے؟ تعین کرنا پڑے گا کہ سمت کس طرف جانا ہے، ہمیں کس طرف جانا ہے، ہمارے کام کاج کو کس طرف موڑنا ہے، ہمارا مقصد ہمیں کہاں جانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ستارے بھی اللہ کے رسول نے دیے۔ حضور کی پیاری حدیث دوسری سماعت فرمائے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی تمہارے لیے ستاروں کی طرح ہے۔ حضور نے فرمایا صحابی کالنجوم، صحابی میرے صحابی جتنے بھی ہیں ستاروں کی طرح ہے۔ وَبِأَيِّهُمْ اقْتَدَيْتُ وَاهْتَدَيْتُ، تم نے میں سے کسی نے اس کی اقتدا کی تو اس نے ہدایت پائی، تم میں سے کسی نے میرے صحابہ کی اقتدا کی، پیروی کی، اس کی نقل کی، اس کا نمونہ اختیار کیا، گویا اس نے ہدایت پائی۔ جو ان سے پھر گیا وہ جہنم میں گیا۔ تو ہمیں کشتی بھی مل گئی اور ستارے سمت تعین کرنے کے لیے بھی مل گئے۔ کشتی ہے اہل بیت اور سمندر سمت تلاش کرنے کے لیے ستارے مثل ہیں
کے صحابی. اب ہمیں کشتی بھی مل گئی اور ستارے صحابہ کی شکل میں مل گئے. اب ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں کشتی بھی مل گئی حضور کے اہل بیت کی شکل میں اور ستارے مل گئے حضور کی صحابہ کی شکل میں. حضرات گرامی، بات کو آگے سمجھاتا چلوں. آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائے. اللہ تعالی نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا، انما یرید اللہ، اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا لیذھب عنکم الرجس، کہ وہ اپنی اہل بیت کی صاف و شفاف کرے، ان کو پاکیزہ کرے. اہل البیت، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنی اہل بیت کو پاک کرے تمام ناپسندیدہ چیزوں سے، جیسا کہ ان کے پاک کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اپنی اہل بیت کو تمام ناپسندیدہ چیزوں سے پاک کرے. یطہرکم تطہیرا، جب اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا کہ پاک کرے، یذھب سے سمجھ جاتا ہے، پھر آخر میں تطہیرا لانے کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی تاکید ہے، اس کا ایک پکا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مکمل خوب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک کیا. ہر طرح کی ناپسندی، ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کی نجاست سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو صاف و شفاف. سبحان اللہ. یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شان نزول فرمائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلایا حضرت ام سلمہ کے گھر. پھر حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، پھر حسن کو بلایا، پھر حسین کو بلایا. پھر اللہ کے رسول موجود تھے. حضرت ام سلمہ کا گھر ہے، اللہ کے رسول نے بلایا، کہا اور قریب آ جاؤ. ایک ران پر حسن کو بٹھایا، دوسری ران پر اللہ کے رسول نے حسین کو بٹھایا، سامنے علی کو بٹھایا، سائڈ میں فاطمہ کو بٹھایا. پھر اپنی خضرمی چادر، ہری چادر کو ساروں کے اوپر اوڑھا دیا، ساروں کو چادر کے نیچے ڈھانپ لیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں اللہم ہؤلاء اہل بیتی تطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، تو انہیں خوب پاک فرما دے جیسا کہ تیری شان کے لائق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کے نیچے کس کو بٹھایا؟ حسن کو بٹھایا، حسین کو بٹھایا، حضرت فاطمہ کو بٹھایا، مولا علی کو بٹھایا، اور جو پانچویں بنے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جسے ہم پنجتن پاک کہتے ہیں. یہ پنجتن پاک کا جوڑا بنا اس ران سے بٹھایا ہے، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. ایک ران پہ حسن کو بٹھایا، دوسری ران پہ حسین کو بٹھایا. سامنے کون بیٹھے ہیں؟ ولیوں کے ولی مولا علی بیٹھے ہیں. فاطمہ جو مخدومہ کائنات ہے، سیدہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، زکیہ ہے، تقیہ ہے، راقیہ ہے، ساجدہ ہے. جتنے اوصاف بیان کرے وہ کم ہے. تمام اوصاف کا مصممہ مجسمہ حضرت فاطمہ کی ذات ہے. یہ ہے پنجتن پاک کا جوڑا جسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خضرمی چادر اوڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی یطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت، انہیں تو خوب پاک کر دے ان تمام ناپسندیدہ چیزوں سے جیسا کہ ان کی لائق. یہ آیت نازل ہوئی، ام سلمہ بھی پاس میں کھڑی تھی. حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے اہل بیت میں داخل ہوں. اللہ کے رسول نے کہا انت خیر، تو بہتر ہے، تو بھلائی پر ہے، تو میری ازواج اور زوجہ میں سے ہے، تو میری زوجہ میں سے بے شک تو بھلائی پر ہے. اللہ کے رسول نے چادر میں داخل ہونے نہیں دیا. پتا کیا چلا؟ پنجتن پاک کون ہے؟ حسن ہے، حسین ہے، فاطمہ بنت محمد ہے، اور نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ ہے. یہ جوڑا بنا ہے پنجتن پاک کا، جسے ہم اپنی زبان میں پنجتن پاک کہتے ہیں، جن کا وسیلہ لے کے ہم دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں اجابت سے جا کے ٹکراتی ہے، کیونکہ یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے گھر والے ہیں.
در والے الگ ہیں، گھر والے الگ ہیں۔ علی اللہ کے رسول کے گھر میں داخل ہے، ابوبکر کو دیکھ لو، عثمان کو دیکھ لو، فاروق اعظم کو دیکھ لو، آپ لوگ کہیں گے انہیں شامل کیوں نہیں کیا؟ در اور گھر میں فرق کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ہے در والے اور یہ ہے گھر والے۔ جب در والوں کی کوئی عظمت نہیں، در والوں کی کوئی مثال نہیں، تو پھر گھر والوں کی بھی کوئی مثال نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ گویا کہ در والے بھی بے مثال، گھر والے بھی بے مثال، جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں، جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں، جس کی دنیا میں کوئی ایگزامپل آپ کو نہیں ملے گی، ساری کائنات سے افضل اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات ہے اور ان کے اہل بیت اطہار۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، اب آئیے ایک ایک شان عظمت، ایک ایک حضرت پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے رسول ان سے کتنا پیار کیا کرتے تھے، محمد الرسول اللہ ان سے کتنا پیار کیا کرتے تھے، کتنی محبت کیا کرتے تھے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا اس ماحول میں جس سے اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تھے، اسلام نہیں آیا تھا، اسلام نہیں پہنچا تھا ہم تک۔ اس بات کو، اس تاریخ کو میری ماں اور بہنیں اپنے دل کو قریب کر کے سنیں، کیونکہ آج کسی اور کی بات نہیں بلکہ سید کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کی بات کر رہے ہیں، حسنین کریمین کی والدہ کی یاد کر رہے ہیں، حضرت علی کی اہلیہ محترمہ کی بات کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی بات کر رہے ہیں۔ سنیو، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ جس کے لیے دعا کر لیتی ہے، فاطمہ کا جس اللہ کے رسول فرماتے میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے جو فاطمہ سے محبت کرے گا اس پر بھی جہنم ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سماعت کرے اسلام کے اس پاکیزہ ماحول کو کہ اسلام ہم تک آیا نہیں تھا، اسلام آیا نہیں۔ عرب کے اس بالکل جاہل ماحول کو دیکھیں، عرب کے حالات کیا تھے، اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تھے، عورتوں کا حال کیا تھا۔ آج جو بڑی بڑی عورتیں ہیں وہ اپنی زبان سے لگام ہٹا کے اس طرح کی آواز دیتی ہیں، اسلام نے ہمیں کچھ نہیں دیا، اسلام ہمیں چار دیواری کے اندر پیک کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام نے ہمیں طرح طرح کے شکنجوں کے اندر بند کر رکھا ہے۔ ان کو میں بتاؤں گا اسلام سے پہلے آپ کی شان کیا تھی، اسلام سے پہلے تمہارا حال کیا تھا، تمہاری کیفیت کیا تھی، اسلام سے پہلے، رسول سے پہلے عورتوں کا حال کیا تھا۔ سماعت کیجئے، عورت لفظ کو گالی سمجھا جاتا تھا، عورت کے جب خاص دن آتے ہیں، خون کے ایام آتے ہیں، عورت سے ان کے برتن کو الگ کر دیا جاتا تھا، ایک ماں کے ساتھ بیوی جیسا سلوک کیا جاتا تھا، ایک ماں کو گدھے کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کے سارے عرب میں گھمایا جاتا تھا۔ یہ حال تھا اسلام سے پہلے، یہ حال تھا اسلام اور رسول سے پہلے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ دیوانوں اسلام کی تاریخ کو ملاحظہ فرمائے۔ ایک بچی ابھی تک سانس نہیں لیتی تھی، ایک بچی ابھی تک اپنے چہرے کا صاف سے گند و غبار صاف نہیں کرتی تھی، ایک بچی اپنے محبت بھر کے ماں کا دل نہیں دیکھتی، چہرہ نہیں دیکھتی، باپ کو نہیں دیکھتی۔ اس سے پہلے بچی کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بچی کا نام و نمود، اگر بچی 4 سے 5 دن گھر میں رہ جاتی تو وہ انسان اپنی آنکھوں کو اٹھا کے بازار میں یا گلی میں نہیں چل سکتا تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا ذلیل سمجھتا تھا اگر بچی گھر میں پیدا ہو جائے۔ میرے دوستو، اس وقت میں ایسے حالات میں کہ ایک باپ ایک بچی کو رکھنا اپنا بڑا جرم سمجھتا تھا۔ میرے دوستو سماعت کریں آنے والے جملے، قربان جاؤں محمد رسول اللہ، تیری عظمتوں پر تو نے عورتوں کو عزت دی، تو نے شان دی۔ اس وقت اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ کو گودی میں اٹھا کے کہا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت میں جب ایک سگا باپ اپنی بیٹی کو گھر میں رکھنا جرم سمجھتا تھا، اس وقت میں جب عورت کو گالی سمجھا جاتا تھا، اس وقت میں جب عورت کے ساتھ، ماں کے ساتھ بیوی جیسا سلوک کیا جاتا تھا، ماں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، خون کے ایام میں ان کے برتنوں کو الگ کیا جاتا تھا، مکمل طور سے جب نفرت تھی عورتوں میں، اس وقت اللہ کے رسول نے لوگوں سے مخاطب ہو کے فاطمہ کو گود میں اٹھا کے کہا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول
رسول نے کہا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ کہا بیٹیاں دفن کرنے کے لیے نہیں، جی کہا مائیں بیویوں جیسا سلوک کرنے کے لیے نہیں ہے، کہا ماؤں کو گدھے بٹھانے کی شان لائق نہیں ہے، بیٹیاں گھر کی شان ہے، بیٹیاں گھر کی آن ہے، بیٹیاں گھر کی مان ہے۔ ہر طرح سے اللہ کے رسول نے درس دیا کہ بیٹیاں دفن کرنے کے لیے نہیں، بیٹیاں گالی گلوچ دینے کے لیے نہیں، بیٹیوں کا پورا پورا حق ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ میرے جسم میں آگے والی گفتگو حضور کا جہاں جسم رکھا ہوا ہے، حضور کا جہاں جسد اقدس رکھا ہوا ہے، حضور کا پاک جسم جہاں رکھا ہوا ہے، اس زمین کو ہم سنی عرش سے بھی زیادہ اچھی اور بہتر سمجھتے ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور کے جسم سے لگنے والی زمین عرش معلیٰ سے بہتر ہے، عرش معلیٰ سے افضل ہے۔ وہ زمین، وہ مٹی جو کسی کام کی نہیں تھی، وہ مٹی جو کسی کام کی نہیں تھی، لیکن جسم پاک مصطفیٰ سے ٹچ ہوئی، مرض ہوئی، جسم پاک کو لگی تو وہ مٹی عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہو گئی، عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہو گئی، کعبہ سے بھی افضل ہو گئی، مکہ مکرمہ سے بھی افضل ہو گئی، مدینہ سے بھی افضل ہو گئی۔ کیوں مٹی افضل ہوئی؟ آپ نے کہا کہ حضور کے جسم سے لگی۔ اب گفتگو کو سنبھال کرے، دلوں کو سنبھال کے، وہ مٹی جو حضور کے جسم سے لگ کے عرش معلیٰ سے بڑھ جائے تو وہ مٹی ہے جو حضور کے جسم سے لگی۔ فاطمہ تو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، تو فاطمہ کو میں کعبہ کہوں تو کیا کم ہے، فاطمہ کو میں عرش کہوں تو کیا کم ہے، فاطمہ کو میں مدینہ کہوں تو کم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سمجھا دیا، کیوں کہتے ہو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو آپ نے سنا وہ مٹی جو حضور کے جسم سے لگی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے۔ فاطمہ کی شان کیا بیان کرے، فاطمہ کی عظمت کیا بیان کرے، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں کہ سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات کی شان کما حق بیان کی جائے، نہیں ہے ہمارے الفاظ، نہ کوئی بیان کر سکا ہے، ہو کوئی اہل دل، ہو کوئی نبی کے گھر والا جو بیان کر سکے، ہمارے اندر اتنی مجال نہیں ہے۔ کیونکہ پورے الفاظوں میں سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیاری بیٹی جو حضور کے جسم کا ٹکڑا ہے، اسے کعبہ کہے تو کیا کم ہے، اسے عرش معلیٰ کہے تو کیا کم ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا نقشہ کھینچ کے بتا دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ۔ سلام کریں اللہ کے رسول علیہ السلام کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا کی سیرت کو سماعت کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب وہ آیت تطہیر نازل ہوئی تھی، اس کے بعد اللہ کے رسول کبھی بھی سفر میں جاتے تو سب سے پہلے سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور سفر سے جب واپس لوٹتے تو سب سے پہلے فاطمہ سے ملتے۔ حضور نے کہا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، حضور کو سب سے زیادہ اپنی فاطمہ سے پیار تھا۔ جب بھی سفر میں جاتے تو آخر میں ملتے، آتے تو کہتے میں زندہ ہوں اس لیے سب سے پہلے فاطمہ سے ملوں گا، اتنا پیار تھا۔ اور سنیں اتنا بھی پیار نہیں جب فاطمہ حضور کے گھر میں آتی، جب سیدہ کائنات سیدہ طیبہ ظاہرہ حسنین کی امی جان جب حضور کے گھر میں آتی، امام الانبیاء کے گھر میں آتی، جیسے حضور کی نظر اپنی بیٹی پہ پڑتی، حضور کھڑے ہو جاتے تھے، حضور اپنی جگہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی معمولی شخصیت کھڑی نہیں ہو رہی ہے، کوئی معمولی شخصیت کھڑی نہیں ہو رہی، امام الانبیاء کھڑے ہو رہے ہیں، تاجدار انبیاء کھڑے ہو رہے ہیں، تمام انبیاء کے امام کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں جس سے پیار ہے، جس سے محبت ہے، جس سے عشق ہے۔ کون ہے وہ؟ فاطمہ الزہرا ہے، حسنین کریمین کی امی ہے، مولا علی کی بیوی ہے، مولا کائنات کی اہلیہ محترمہ ہے۔ میرے دوستوں سماعت کریں، اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور پھر فاطمہ بھی کوئی کم نہیں ہے، فاطمہ کے گھر جب حضور جایا کرتے تھے، فاطمہ کے گھر جب حضور جایا کرتے تھے فاطمہ بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ فاطمہ کو اپنے ابا جان سے انتہائی محبت تھی، عقیدت و محبت کی محبت تھی۔ میرے دوستوں جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، سماعت کریں سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کی زندگی کے کچھ واقعات۔ فاطمہ الزہرا عظیم ہستی کا نام ہے، فاطمہ الزہرا حسنین کی امی
का नाम है। फातिमा ज़हरा वलियों के वली की बीवी का नाम है। फातिमा ज़हरा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। फातिमा ज़हरा मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का नाम है। एक दूसरी आयत भी नाज़िल हुई थी अहले बैत के बारे में। बेशक अल्लाह का कुरान कहता है फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने फरमाया ताल बुलाओ, आवाज दो अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने आप को, अपनी बीवियों को बुलाओ। यह आयत कब नाजिल हुई? इसका शान नुज़ूल देखिए। शान नुज़ूल समाअत पर आयत नाजिल होने की वजह क्या है? यह आयत उस वक्त नाजिल हुई जब नजरान के ईसाई अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मुनाजरा करने आए। मुनाजरा और मुबाहिला करने, इसे आयत मुबाहिला कहा जाता है। मुबाहिला करने के लिए आए थे। उनका सवाल क्या था? वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो हजरत मरियम के बेटे हैं, उन्हें तीसरा खुदा मानते, खुदा का बेटा मानते, खुदा का बेटा मानते। उन्होंने कहा इसका कोई बाप नहीं है तो ये खुदा के बेटे, नऊज़ बिल्लाह। वो तस्लील के कायल थे, हम 3 दिन खुदा माना करते। कहा ये इसका बाप कोई नहीं, इनकी सिर्फ अम्मी जान है, ये अल्लाह के बेटे, नऊज़ बिल्लाह। हुजूर ने कहा ये अल्लाह के बेटे नहीं, मेरा ये ख्याल है ये अल्लाह के बंदे। तुम लोग ये कहते हो इनके बाप ने, अल्लाह की शान तो ये हजरत आदम के ना माँ है ना बाप, फिर उसके बारे में तुम क्या कहते हो? उसको तो नबी मानते हो, उनको क्यों नहीं मानते? उन्होंने कहा मुनाजरा करें, मुबाहिला करें। उन्होंने नहीं माना तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई कि हुजूर इस तरह ये नहीं मानेंगे, इनसे मुबाहिला करो। मुबाहिला कहते हैं एक दुआ बदुआ करे, दूसरा उसके लिए बदुआ करे, इसको कहते हैं मुबाहिला। मुनाजरा अलग होता है, जिस तरह कचहरी में एक दूसरे वकील लड़ धड़ के सही हो जाते हैं आखिर में, लेकिन मुबाहिला उसे कहते हैं आपस में एक तेरे लिए बदुआ करे, मैं उसके लिए बदुआ करूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आयत लेके नाज़िल फकुल तालौ नदउ अबनाना व अबनाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ताला ने फरमाया उन नजरानियों ईसाइयों से कहो, उनके बड़े-बड़े आलिम भी थे, 40-50 लोग थे, बड़े-बड़े आलिम राहिब भी उनके साथ थे। उन्होंने मशवरा किया ठीक है मुनाजरा हम कर मुबाहिला करेंगे। कहा तुम भी अपने बेटों को लाओ, हम भी अपने बेटों को लाएंगे। तुम भी अपने घर वालियों को लाओ, हम भी अपने घर वालों को लाएंगे। तुम भी अपने नफ्स के मानने वालों को लाओ, हम भी लाएंगे। अल्लाह के रसूल ने बेटों में हसन और हुसैन को लिया। बेटों में नबियों के सरदार ने हसन और हुसैन को लिया। बेटियों में फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और अपने नफ्स के चाहने वालों में हजरत अली को लिया और एक खुद हैं। अब चलने की शान देखें, चलने की शान देखें, किस तरह चलते थे वो भी हमें पता नहीं है, हम उसको भी नहीं समझ सकते हैं। जो लोग हुजूर के चलने को ना समझ सके वो हुजूर के गैब का मुनकर क्यों इनकार करते हैं? ये बात अभी तक समझ में नहीं आती है। चलने का अंदाज देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आगे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नजरान के ईसाइयों से मुबाहिला करने। उधर वो भी तैयारी के साथ 10-15 आलिम लेके, राहिब लेके आ रहे हैं। जगह का भी इंतखाब हो गया कि फला जगह पे मुबाहिला होगा। इधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को, अहले बैत अतहार को लेके निकले हैं। आगे हुजूर की जात है, पीछे हजरत फातिमा तो ज़हरा है और उसके पीछे हजरत अली है। एक हाथ में हसन है और दूसरे हाथ में हुसैन। ये चलने की शान है। सबसे पहले हुजूर चले, उसके बाद फातिमा चली, उसके बाद अली चले, अली के एक हाथ में हसन और दूसरे हाथ में हुसैन। ये पंचतन पाक का मजमुआ। हुजूर ने कहा फातिमा जहाँ मैं कदम रखूं उसके ऊपर तेरा कदम आना चाहिए। अली जहाँ फातिमा कदम रखे उसके ऊपर तेरा कदम आना चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरी बेटी के जिस्म का एक जर्रा हवा में भी नहीं देखा है, तो मुझे ये गवारा नहीं कि मेरी बेटी के कदम पाक का निशान कोई देखे। निशान फातिमा तो ज़हरा के पर्दे का ख्याल है। मेरी माँ और बहनें सुन रही हैं, गौर करें। अपने आप को फातिमी कहते हैं, फातिमा तो ज़हरा की कनीज़ कहती हैं। वो गौर करें, इस बात पे देखें। फातिमा तो ज़हरा का पर्दा हमें हर जगह सबक दे रहा है कि पर्दे में होगे तभी भलाई है। इस्लाम पर्दे को चाहता है, हसन हुसैन पर्दे को चाहते हैं। फातिमा पर्दे वाली जिंदगी पसंद करती है। फातिमा को जिंदगी वही पसंद है तो पर्दे के अंदर गुजरे। आगे मैं और बताऊंगा आपको। हुजूर ने कहा फातिमा तुम मेरे कदम के ऊपर कदम रखना, अली तुम फातिमा के कदम के ऊपर कदम रखना, ताकि किसी को पता न चले कि हुजूर की बेटी चली है, कदम निशान न पड़े दूर का।
اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسین، یا حسین، یا حسین، یا یا حسین، یا حسین، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے چلے، حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ میرے بیٹی کے نقش کو کوئی دیکھ نہ لے، نقش کو کوئی دیکھ نہ لے۔ پھر جب یہ ہستیاں وہاں پہنچی ہے تو سامنے جو عیسائیوں کے راہب تھے، جو عالم تھے، بڑے بڑے جانکار تھے، ان کی نظر جب ان نورانی چہروں پر پڑی، چہروں پر پڑی، تو انہوں نے اپنے ماننے والوں سے، جنہوں نے مباہلہ کا اعلان کیا تھا کہ ہم مباہلہ کریں گے، انہوں نے کہا، عالموں نے، ان کے عیسائیوں نے کہا، ہم ایسا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں سے ایسے سامنے چہرے دکھ رہے ہیں، اگر وہ دعا کرے ان کے بیٹے حسن حسین آمین کر لے تو ہمارا نام و نشان نہیں بچے گا، ہم جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اگر فائدہ چاہتے ہو، اپنی زندگی کی بھلائی چاہتے ہو تو واپس پلٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ۔ عیسائیوں کے راہب نے کہا، ہمیں ایسے چہرے دکھ رہے ہیں، اگر وہ دعا کر لے، ان کے بیٹے بیٹیاں آمین کہہ لے تو ہمارا بیڑا برباد ہو جائے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے کہا، کیوں بزدلی کرتے ہو، آپ اتنے بڑے جانکار ہو، کیا ہمارے پاس علم نہیں؟ کہا، سب کچھ ہے لیکن ان جیسے ہم نہیں، ان جیسے ہم نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عذاب آسمان سے اتر چکا تھا، عذاب آسمان سے اتر چکا تھا۔ اگر حضور دعا کرتے، حسن حسین فاطمہ علی آمین کہتے، حضور فرماتے ہیں اگر وہ مباہلہ کر لیتے، آسمان سے تو عذاب اتر چکا تھا، صرف بس دیر اتنی تھی کہ اللہ کے رسول دعا مانگے اور اللہ کے رسول کے گھر والے آمین کہیں۔ حضور کہتے ہیں اگر میں دعا کر لیتا، میرے گھر والے آمین کہہ لیتے تو عیسائی کا وجود دنیا سے بالکل ختم ہو جاتا، عیسائی رہتے بھی نہیں، بالکل ختم ہو جاتے۔ انہوں نے سوچا بھلائی اس لیے سے پلٹ، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضور اپنے گھر والے کو لے کے آئے، ادھر وہ لے کے آئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کی شان یہ ہے، ان کا چہرہ دیکھ کے لوگ حیران رہ جاتے تھے، ان کے چہروں کی زیارت کر کے لوگ حیران ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کی شان کو ملاحظہ فرمائے، کون؟ فاطمہ، وہ فاطمہ جو حسنین کی امی ہے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مال غنیمت کا کچھ سامان آیا تھا، مال غنیمت کے کچھ غلام آئے تھے، تقسیم کر رہے تھے، اللہ کے رسول بانٹ رہے تھے غریبوں میں۔ فاطمہ کو حضرت کہا، تمہارے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، تم کام کر کر کے تھک گئی ہو، اپنے بابا کے پاس جاؤ، وہ مال غنیمت آیا ہے بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سے، اپنے بابا جان سے کہو مجھے ایک غلام دے دو جو گھر میں میرے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائے تاکہ مجھے کچھ آرام ملے۔ فاطمہ الزہرا حضرت علی کی بات مان کے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں داخل ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے کہ بابا جان آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ فاطمہ نے کہا، ابا جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حضور نے کہا، بیٹی فرماؤ کیا بات کرنی ہے؟ حضور نے کہا، میں نے سنا ہے، فاطمہ نے کہا میں نے سنا ہے کہ آپ کے یہاں مال غنیمت آیا ہے، غلام آئے ہیں، آپ تقسیم کر رہے ہیں، میرے ہاتھ دیکھو چھالے پڑ گئے ہیں، گھر کے میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، اس لیے اگر ہو سکے تو مجھے ایک غلام دے دو، ہو سکے تو مجھے ایک غلام دے دو تاکہ مجھے آسانی ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے صاف انکار کہا، غلام میں تم کو نہیں دے سکتا، غلام ہے لیکن یہ حق دوسروں کا ہے، یہ غریبوں کا حق ہے، میں ان کو دوں گا یہ مال۔ اللہ کے رسول نے کہا، لیکن میں تم کو ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں، ایک ایسا وظیفہ دیتا ہوں اس سے تمہارے کام میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا، جب رات کو سو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جانا، پھر تمہیں تھکاوٹ نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ یہ تسبیح فاطمہ ہے جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو حضور نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں سن رہی ہے، تسبیح اگر پڑھو گی تو فاطمہ کی سنت ادا ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لونڈی ایمن کو بھیجا، ایمن کو بھیجا حضرت فاطمہ کے گھر، کہا جاؤ، میں نے انہیں غلام تو نوکر تو نہیں دیا،
नौकर तो नहीं दिया, उसकी वजह क्या ना दे दे। हुजूर ने फरमाया अगर मैं आज तुझे नौकर दे दूं, कोई गुलाम दे दूं, कल आने वाली दुनिया तुझे अपना आइडियल बनाएगी, तुझे नमूना बनाएगी। फातिमा, वो फातिमा तुझे नमूना बनाएगी। जब उनके घर में कोई नौकर होगा मालदार घरों में, तो वो कहेगी, मालदार घरों की औरतें कहेगी ये फातिमा की सुन्नत है, लेकिन गरीब घर वाले कहाँ जाएंगे, वो नौकर कहाँ से लाएंगे? इसलिए फातिमा में तुझे नौकर नहीं दे सकता, क्योंकि तुम आइडियल बनने वाली हो, तुम कौम के लिए नमूना बनने वाली हो। सुभान अल्लाह। उम्मे आमिर को एक मर्तबा हुजूर ने हजरत फातिमा को भेजा कि जाओ उनको थोड़ा काम करा दो, थक जाती है। हजरत उम्मे आमिर जाती है हुजूर की लोली हजरत फातिमा के घर, दरवाजे से देखती तो क्या है, चक्की चल रही है, फातिमा सो रही है, हसन और हुसैन का झूला भी मंजर देख के वापस पलट के आ जाती, हुजूर क्या माजरा है? हजरत फातिमा तो सो रही है, फातिमा तो सो रही है, चक्की भी चल रही है और हसन और हुसैन के झूले भी झूल रहे हैं। सुभान अल्लाह। समझ में आया, अल्लाह के रसूल ने कहा चक्की भी जिब्रील चला रहा है और मेरे बेटों का झूला भी जिब्रील चला रहा है। सुभान अल्लाह। बताओ, जिनके बेटों का झूला जिब्रील चलाए, जिनकी चक्की पीसने के लिए जिब्रील आए, जो फरिश्तों का सरदार है, उस फातिमा के घर की जब ये शान है तो फातिमा की शान सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शान बयान नहीं कर सकते। ये फातिमा की शान है, जिनके बेटों का झूला जिब्रील अमीन, सुभान अल्लाह। चक्की पीसने के लिए जिब्रील अमीन आते हैं। और जब बेटों के पास बेटे जब जिद करते हैं कि जोड़े लाओ, जोड़े कोई मदीने का दर्जी नहीं सिलता है, ऐसे वैसे गांव का दर्जी नहीं, डायरेक्ट जन्नत से जोड़े आते हैं। इसके बेटों के लिए फातिमा और अली के बेटों के लिए, हुजूर के नवासों के लिए, जिसके जिक्र में बैठे हैं, उस हुसैन के लिए जोड़े जन्नत से आया, जोड़े जन्नत से आया करते थे। उस हुसैन आजम की माँ का नाम फातिमा है, उस हसन मुज्तबा के बाप का नाम फातिमा है, अली मुर्तजा की बीवी का नाम फातिमा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी का नाम। सुभान अल्लाह। हज़रत फातिमा की शान मुलाजा फरमाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक मर्तबा की बात है, फातिमा चक्की पे आटा पीसते पीसते सो गई, नींद आ गई, आंख लग गई और फातिमा तो जोरा सर के सिर्फ 2 बाल निकल गए, सिर्फ 2 बाल। हज़रत फातिमा चक्की चलाते, चक्की ये नहीं थी आज वाली, वो मेहनत से चलाई जाती थी, मेहनत और मुशक्कत से चलाई जाती। चक्की चलाते चलाते फातिमा को नींद आ जाती है। फातिमा के सिर्फ 2 बाल, मेरी माँ और बहनों सुनना, सिर्फ 2 बाल दुपट्टे से निकल गए, कायनात का पूरा निजाम रुक गया। सूरज जहाँ था वहीं रुक गया, चांद था वहीं रुक गया, सितारे जहाँ थे वहीं रुके, पूरी कायनात का, पूरे आलम कायनात का निजाम वहीं रुका। रुका क्यों? आवाज आई कि फातिमा के 2 बाल सिर्फ निकल गए, सिर्फ 2 बाल निकल गए थे। फातिमा के सिर्फ 2 बाल निकल गए थे, पूरी कायनात का निजाम रुक गया था। ये वो मकाम है कि फातिमा के सिर्फ 2 बाल। मेरी माँ और बहनें सुने, हमारे पता नहीं कितने बाल निकल जाते हैं, हमारी पता नहीं कितनी बेपर्दगी होती है, हमारा कितना सीना खुला होता है, हम वो लिबास पहनते हैं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले फरमाया था। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं निसाउन कासियातुन कासियातुन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मेलातुन मैनालात। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुछ औरतें ऐसी होंगी जो कपड़ा भी पहनेंगी फिर भी नंगी दिखाई, ऐसी होंगी सच धज के निकलेंगी, खुद भी गुमराह होगी, खुद भी गुलाम में दूसरों तो उससे औरतों का अंजाम क्या होगा? ना वो जन्नत में दाखिल होगी, ना जन्नत की खुशबू पाएगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं हजरत फातिमा की बात कर रहा था, 2 बाल, सिर्फ 2 बाल निकले थे दुपट्टे से बाहर, कायनात का निजाम। साहबा इकराम सो के थक गए, या अल्लाह इस रात को क्या होगा, सूरज अभी तक क्यों नहीं निकला है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में साहबा इकराम ने अर्ज़ पेश किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, इस सूरज को क्या हो गया है? अभी तक रात और दिन में कोई फर्क ही नहीं लगता है, सूरज अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं लेता। अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिब्रील वही लेके आते हैं, या रसूल अल्लाह, अपनी बेटी के घर पे जाओ और फातिमा के 2 बाल जब तक बाल रहेंगे सूरज अपनी जगह से नहीं।
اللہ کے رسول گئے اور بالوں کو کٹایا، صرف دو بار یہ وقت تھا کہ سورج اپنی جگہ پہ رک گیا۔ دوسرا وقت وہ جب حضرت اللہ کے رسول معراج میں گئے تب ایسے 3-4 اوقات ہیں جس میں سورج رک گیا، کائنات کا نظام رک گیا تھا، کیوں رکا تھا؟ بی بی فاطمہ طیبہ طاہرہ کے صرف 2 بال پٹے سے۔ میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا اپنا حال دیکھیں، اپنے حال پر ذرا ترس کھائیں، رحم کھائیں۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بالکل وہ لباس پہنتے ہیں، بتایا جاتا ہے فاطمہ ٹاٹ کا لباس پہنا کرتی، وہ چادر پہنا کرتی تھی، اوڑھا کرتی تھی جس میں 50 سے 100 زیادہ تھن لگی، ٹوٹی ہوئی تھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی چادر اوڑھنے والی امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ آج ہم وہ لباس پہنتے ہیں جو ٹی وی کی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، آج ہم وہ لباس پہنتے ہیں جو لونڈیاں اور ننگی عورتیں پہنتی ہیں۔ پہنے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ جسم بالکل ننگا لگ رہا ہے۔ کیا ہم فاطمہ کے دل پہ چوٹ نہیں پہنچا رہی ہے؟ میری ماں اور بہنوں، غور کریں، جب بازاروں میں سج دھج کے جاتی ہے تو فاطمہ کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ جب ٹی وی پہ سر کھلا کر کے کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اس وقت فاطمہ کا دل کتنا دکھتا ہے، حسنین کی امی کا دل کتنا دکھتا ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں، ذرا غور کریں، اگر فاطمہ کی چادر کے نیچے سے نکلنا ہے کل میدان محشر میں تو لباس وہ پہنے جو فاطمہ کو پسند تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ٹاٹ پہنے، لیکن ایسا لباس پہنے جس میں جسم ڈھکا رہے، جس میں جسم بالکل جسم کی ننگاپن۔ کیونکہ نماز کا حکم دیکھو، نماز میں جب مرد نماز پڑھتے ہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا حکم، نماز میں بھی عورتوں کو چادر کے اندر سے ہاتھ کا اشارہ کر کے نماز پڑھنے کا۔ وجہ کیا ہے؟ مردوں کا جسم الگ ہے، عورتوں کا جسم الگ ہے۔ جب وہ اس طرح ہاتھ اٹھائے گی تو ان کا پردہ خراب ہو جائے گا، ان کے پردے کی کوئی اہمیت رہے گی۔ اللہ کو وہ نماز بھی پسند نہیں ہے جس میں پردہ خراب ہو جائے، پردہ برقرار نہ رہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ عورتیں چادر کے اندر سے ہاتھ اشارہ کر کے نماز پردے کی اتنی اہمیت ہے۔ اور دوسری بات، جب عورتوں کو دفنایا جاتا ہے تو 5 کپڑے کیوں دیتے ہیں؟ اس کو کہیں بازار میں تھوڑی لے جانا، اسے کوئی دیکھنے والا اور کوئی نہیں، معصوم فرشتے آتے قبر میں، پھر اتنا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورت ذات چھپانے کی ہے لیکن ظاہر کر رہے ہیں ہم۔ عورت کی آواز بھی، میں آگے واقعہ کربلا میں حضرت زینب کی تاریخ میں بتاؤں گا کہ عورت کی بولی، عورت کی زبان، عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس کو چھپانا ہے، ہر حال میں چھپانا ہے، لیکن ظاہر کرتی ہے، زور سے بولتی ہے، بغیر کام کے زور سے بولتی ہے۔ میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، فاطمہ کا کلیجہ دکھاتے ہیں، حسنین کی امی کا ہم دل دکھاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا محمد کو گویا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ پتا چلا فاطمہ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے، فاطمہ کی ناراضگی محمد رسول اللہ کی ناراضگی ہے۔ فاطمہ کو ناراض ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم فاطمہ کو دیکھ رہے ہیں، ایسے کام کر کے ہم ناراض کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت ہے، کہ فاطمہ الزہرا کی سیرت کے کچھ انوکھے باب ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کون فاطمہ الزہرا؟ وہ فاطمہ الزہرا جو حسنین کی امی ہے۔ حسن و حسین کا خون دیکھو، خون جب ہوتا ہے اصل تب جا کے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ حسن و حسین اولاد جب خون ایسا، ویسے انسان عموماً 3-4 عناصر سے پیدا ہوتا ہے، پانی، آگ، ہوا، لیکن خون کا عمل اس میں زیادہ ہوتا ہے۔ جیسا بادشاہ کا خون ہوگا اس کے بیٹے میں اثر ویسے ہوگا، مالدار تجارت بیپاری کا بچہ پیدا ہوگا اس میں اثرات ویسے ہوں گے۔ انہیں زیادہ حساب سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تھوڑی کوشش کرنے سے اس کو سب آ جائے گا۔ تو خون کا اثر ہوتا ہے۔ اب بتاؤ امام حسن و حسین میں کس کا خون ہے؟ فاطمہ کا خون ہے، علی کا خون ہے، محمد الرسول اللہ کا خون ہے، تب جا کے حسین اور حسن بنتے ہیں۔ فاطمہ اور علی کا جب خون ملتا ہے، ایسے حسن و حسین پیدا نہیں ہوتے۔ حسن و حسین پیدا کرنے کے لیے فاطمہ جیسی ماں چاہیے، علی جیسا باپ چاہیے، شیر خدا چاہیے، محمد الرسول اللہ جیسی دعائیں چاہیے، تب جا کے ایک حسن اور حسین کا مجسمہ بنتا ہے۔ پھر جب بنتا ہے تو امام حسین نے اسلام کو وقار دیا،
اسلام کو ایسا رنگ چڑھایا کہ اتارنے والے کوشش کرتے رہے، اسلام کو مٹانے کی لاکھ کوشش کی، واہ حسین تیری عظمت، سبحان اللہ، سر کٹانا، گر لٹانا، اے حسین کوئی تجھ سے سیکھے، جان عالم وہ فدا ہے خاندان میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین نازوں کا صاحبزادہ حضرت حسین اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی حسن و حسین کو ناراض مت کیا کرو، ان کو رلایا مت کرو، جب وہ روتے ہیں تو میرے دل میں درد ہوتا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں، جب حسن و حسین رنجیدہ ہوتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، روتے ہیں تو مجھے دل میں درد ہوتا ہے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ٹھکانے لگاؤں گا۔ حضرت سیدہ فاطمہ طاہرہ کے وصال کا وقت قریب آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی پاکیزہ بیٹی حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ کا وصال کا وقت آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی کیا کرتی ہے؟ جلدی سے آٹا گوندتی ہے، آٹا گوندنے کے بعد سید امام حسن اور حسین کو تیار کراتی ہے، سرما ڈالاتی ہے، مانگ پہناتی ہے۔ حضرت علی آتے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو، اس وقت میں تم اتنی ساری تیاری کیوں کر رہی ہو، کہیں جانا ہے؟ فاطمہ نے کہا نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا ہے، مجھے اپنے بابا جان کے پاس جانا ہے، مجھے اللہ کے رسول، مجھے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، میرا وقت آ گیا ہے۔ جب یہ سنا تو حضرت علی بھی غمزدہ ہوئے، کہا روٹیاں کیوں بنا رہی ہو؟ کہا فاطمہ روٹیاں اس لیے بنا رہی ہوں کہ آخری ہاتھوں سے میرے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا کھانا کھلا کے جاؤں۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیں، فاطمہ کو یہ بھی پتا تھا، حضور کو یہ بھی پتا تھا، علی کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ حسین میرا بیٹا کربلا کے میدان میں 10 محرم کو اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے شہید ہوگا، یہ علم میں تھا۔ پھر بھی فاطمہ کہہ رہی ہے حضرت علی میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹوں کو کھانا کھلانا چاہتی ہوں تاکہ میرے بیٹوں کو آخری وقت میں کھانا کھلا کے تو جاؤں۔ حضرت علی سے کہا میرے بیٹوں کی ہر تمنا، ہر آرزو پوری کرنا، جو انہیں چاہیے وہ دلانا، جو انہیں چاہیے۔ کون بیٹے؟ وہ بیٹے جن کے لیے جوڑے بھی جنت سے آتے ہیں، جن کے جھولے بھی فرشتے جھلاتے ہیں، جن کی ماں کی چٹی بھی جھولے فرشتے چلاتے ہیں، اس ماں کے بیٹے کا نام حسن اور حسین ہے۔ حضرت علی سے کہا، حضرت فاطمہ نے کہا میرے بچوں کو کوئی تکلیف مت دینا، ان کو بہت اچھے سے کھلانا، یہ نازوں سے پالے ہوئے شہزادے ہیں، انہوں نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں ہے، ان کو اچھی طرح سے رکھنا۔ یہ ساری وصیت کرنے کے بعد حضرت فاطمہ رات میں سجدے میں گر جاتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ رو رہی ہے فاطمہ، زاروں قطار رو رہی ہے، حضور کی بیٹی رو رہی ہے، مخدومہ کائنات رو رہی ہے، سیدہ رو رہی ہے، فاطمہ رو رہی ہے، ساجدہ اور راقیہ فاطمہ رو رہی ہے۔ اسماء آتی ہے جو حضرت فاطمہ کے ساتھ رہتی تھی۔ حضرت اسماء نے کہا اے اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی رونے کی وجہ کیا ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فاطمہ نے کہا رونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہے، میں جب تک زندگی میں جی ہوں، میں نے سانس لی ہے، نہ آسمان نے میرے چہرے کو دیکھا ہے، نہ زمین نے دیکھا ہے، نہ زمین والوں نے دیکھا ہے۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا جب جنازہ اٹھے گا تو پتہ نہیں کس کس کی نظر اٹھے گی، اب مجھے پتہ نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے رو رہی ہے۔ فاطمہ کس لیے رو رہی تھی؟ صرف پردے کے لیے، صرف پردے کے لیے، میں اس کی کوئی پرواہ نہیں، میری موت بیٹھی۔ حضرت آسماء نے کہا رو مت، اس کے لیے میں حبشہ گئی تھی، حبشہ کی عورتوں کے جب جنازے اٹھاتے تو میں نے دیکھ لیا کیسے جنازہ دیکھا، کیونکہ عموماً چارپائی پہ جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو میت کا جسم دکھنے لگتا ہے، پتلا ہے یا جاڈا ہے، ہر طرح کی اس میں دکھنے لگتا ہے۔ حضرت فاطمہ سے حضرت اسماء نے کہا میں جب حبشہ گئی تھی ہجرت میں، ان عورتوں کے جنازے میں نے دیکھے تھے، چارپائی کے چاروں پیروں پر ایک ایک لمبی لمبی لکڑی ڈالے تھے۔ حضرت اسماء نے کہا چارپائی کی 4 پیر ہوتے ہیں، چاروں پیروں پر لمبی لکڑی لگا کے اس کے اوپر چادر ڈال دیا کرتے تھے، پھر عورت کا یا مرد کا جسم نہیں دکھتا تھا، تو میں آپ کا جنازہ اس طرح نکالوں گی، کیا آپ کو پسند ہے؟ حضرت فاطمہ نے قدم پکڑے اسماء،
اسی طرح کرنا. بس میں اس لیے رو رہی تھی اور میرا جنازہ دن میں مت نکالنا، رات میں نکالنا. سبب کیا مل رہا ہے کہ فاطمہ قدم قدم پہ اپنی ماننے والوں کو، اپنے ماننے والیوں کو یہ سبق دے رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے پردے کو مت چھوڑنا، اسلام کی اہمیت کو مت چھوڑنا، اپنے خاندان کی آبرو کو مت لٹانا. میرے دوستو، فاطمہ نے کہا میرا جنازہ رات میں، اور ہوا بھی یہی. فاطمہ کا جنازہ جب تیار ہوا تو اس کے چاروں طرف میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے دیوانوں چاروں طرف لکڑیاں ڈالی گی، چادر ڈالی گی، رات کو جنازہ نکالا. اور فاطمہ سبق کیا دے رہی ہے؟ جب دنیا میں تھی، اب انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا، اب ان کی زندہ نہیں ہے، روح نہیں ہے، پھر بھی فاطمہ کو گوارا نہیں، پھر بھی فاطمہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر، اس کے کفن پر کسی کی نظر پڑ جائے. تو میرے دوستو، جب میری ماں اور بہنوں آواز سن رہی ہے، ہمارے جسم کا کیا حال ہے، ہمارے پردوں کا کیا حال ہے، ہم کس طرح اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اسلام کی پاکیزہ تعلیم کی دھجیاں اڑاتی ہے. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں فاطمہ کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں حضور کی سچی اور پکی بیٹی نے درس دے دیا، زندگی میں جیو ایسے کہ اسلام خوش ہو، اسلام کی تعلیم سے خوش ہو، حضور خوش ہو اور اللہ خوش ہو. جب یہ ساری چیزیں خوش ہوگی، تمہاری زندگی بھی آباد ہے، تمہاری آخرت بھی آباد ہے. یہ اہل بیت ہیں. اہل بیت میں کون داخل ہے؟ حضرت علی داخل ہیں، حسن داخل ہیں، حسین داخل ہیں، اور مولا کائنات داخل ہے، حضور کی ذات داخل ہے. یہ چار جوڑے اور پانچویں حضور شامل ہوتے ہیں تو یہ بنتے ہیں پنجتن پاک. یہ ہے پنجتن پاک جن کا ہم نے مختصر سے، اختصار سے، کم وقت میں ذکر کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پیش کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ کے رسول کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دنیا میں جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو ہیروں کے ساتھ، جو ننگوں اور لونڈوں کے ساتھ محبت کرے گا اس کا نتیجہ وہ جائے گا. جو اہل بیت حضور کے گھر والوں سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول کی حدیث سے وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. بات یہ حدیث ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کہا ایسے کیسے ہو سکتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ خاندان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے؟ لیکن سنو، مثال سے سمجھاؤں گا. مثال سے سمجھاتا چلوں. بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے تخت پر، اس کے گدے پر چپل نہیں رکھے جاتے، چپل نہیں رکھے جاتے کیونکہ وہ بادشاہ کا تخت ہے، بادشاہ کا گدا ہے، بادشاہ کی کرسی ہے، اس کے اوپر چپل نہیں رکھے جاتے. لیکن وہی چپل تخت پر پہنچ جاتے. کیسے؟ جب بادشاہ کے پیر میں آ جاتے. جب بادشاہ کے پیر میں آ جاتے ہیں تو وہی چپل جو باہر اتارے جاتے تھے وہی تخت پر اتارے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس کا تعلق بادشاہ سے ہو گیا ہے. تو چپل بھی تخت پر پہنچ گئے. پرانی مثال ہے، نئی مثال دیکھو. اس طرح کی یافتہ دور کی مثال دیکھو. آپ نے بہت اچھی اچھی کاریں، بہت اچھی اچھی گاڑیاں دیکھی ہوگی، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا، میں نے اور آپ نے دیکھا ہوگا، گاڑیوں میں ڈرائیور اور مالک تو ایک ہوتا ہے لیکن ایک کتا بٹھایا گیا. ایک کتا ناپاک ہے، چاہے وہ عرب کا ہو، عجم کا ہو، پاکستان، ہندوستان، جہاں کہیں کا ہو وہ ناپاک ہے. اگر اس کا جسم گیلا ہے، اس کو کوئی ٹچ اور مس ہو جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے. کتا ناپاک ہے، پلید جانور ہے، لیکن اس کو اچھی اچھی گاڑیوں میں کیوں بٹھایا جا رہا ہے؟ اچھی گاڑیوں میں کیوں بٹھایا جا رہا ہے؟ غور کرنا، تب حدیث سمجھ میں آئے گی. غور کرنا کیوں بٹھایا جا رہا ہے. کتا ہے، ہمیں بھی گاڑی میسر نہیں ہوتی، بڑی بڑی گاڑیوں میں کتا بٹھا رہا ہے. میں نے کتے سے پوچھا، آپ نے کتے سے کیسے پوچھا؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میں نے کتے سے پوچھا، اے کتا، اس گاڑی میں تو میں بھی نہیں بیٹھا ہوں، ہم بھی نہیں بیٹھے، تو اس گاڑی کی اگلی سیٹ میں کیسے بیٹھا؟ کتا کہتا ہے میں نہیں بیٹھا، میرا اس گاڑی کا ڈرائیور ہے، وہ میرا مالک ہے، میرا تعلق اس سے ہو گیا تو میں گاڑی میں پہنچ گیا، میرا تعلق ہو گیا. تعلق تو حضور کی حدیث کیا ہے؟ جس کا تعلق جس کا دنیا میں ہوگا. اگر ہمارا تعلق حضور کی آنکھ سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، علی کی اولاد سے ہوگا، حضور کے خاندان سے ہوگا، ہمارا عقیدہ ہے ہمیں بھی اللہ کے رسول کا پڑوس ملے گا، حضور کی شفاعت ملے گی، فاطمہ کے گھر کی خیرات ملے گی. اور ہمیں یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمیں جو ملا ہے، جو کچھ ملے گا
جب ملے گا جہاں کہیں ملے گا صدقہ فاطمہ کے خاندان کا ہے، فاطمہ تیری کنیز کا صدقہ ہے، فاطمہ تیرے در کی تیرے قدموں کی خیرات ہم گاتے ہیں، دیتا اللہ ہے تقسیم مصطفیٰ کرتا ہے، کرتا کس کے صدقے ہے آل مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ نماز بھی پوری نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آل محمد کا درود نہ پڑھا جائے۔ اب اندازہ لگائے اس سے اور کوئی جملہ بھاری نہیں ہوگا، اللہ کی پاکیزہ عبادت مکمل نہ ہو جب تک آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ اس آل محمد کا اندازہ کیا لا سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچوں کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، جس کے پائے روشنی میں نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ۔